السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے اسفار گن۔ ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ تو خیال تک بھی نہ ہوگا کہ طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگنے کے باوجود عمران ہوش میں آ سکتا ہے۔ جب ڈاکٹر ڈی مورگن باہر چلا گیا تو عمران تیزی سے آفس میں داخل ہوا اور پھر اس نے انتہائی پھرتی سے وہ دروازہ اندر سے لاک کیا جس سے ڈاکٹر ڈی مورگن باہر نکل گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا مگر انتہائی طاقتور وائرلیس بم نکالا، پھر اسے آن کر کے اس نے دیوار پر لگی ہوئی پینٹنگ کے پیچھے چپکا دیا، پھر اس دروازے کا لاک کھول دیا جس سے ڈاکٹر ڈی مورگن باہر گیا تھا، اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور اس کمرے میں آ گیا جہاں اسے فرش پر لٹایا گیا تھا۔ عمران نے اس کمرے کا لاک بھی کھول دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا چھپایا ہوا بم کوئی ٹریس نہیں کر سکے گا، چنانچہ وہ کمرے میں آ کر اسی طرح لیٹ گیا جیسے بے ہوش ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بے ہوشی کی یہ اداکاری کرتا ہوا لیبارٹری سے باہر جائے گا اور پھر وہاں موقع محل کے مطابق آگے کارروائی کرے گا، کیونکہ اب اس کے لیے بھی مسئلہ صرف یہاں سے صحیح سلامت باہر نکلنا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ وہ ایسا کر لے گا۔ ایک لحاظ سے مشن اس نے مکمل کر لیا تھا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ ملٹری ایریا میں داخل ہو کر ہیلی کاپٹر جیسے ہی لینڈ کرنے لگا تو جولیا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہاں مسلح ملٹری فورس کا ایک پورا دستہ موجود تھا۔ سب سے آگے جنرل واٹسن، اس نے پیچھے دو کرنل مودب کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف وہی عمارت تھی جہاں انہوں نے پہلے کارروائی کی تھی۔ ہیلی کاپٹر اتر گیا تو سب سے پہلے جولیا نیچے اتری، اور اس کے بعد گرینڈ ماسٹر، اور اس کے بعد صفدر، اور آخر میں کیپٹن شکیل نیچے اترا۔ گرینڈ ماسٹر جیسے ہی آگے بڑھا، جنرل واٹسن اور اس سے پیچھے موجود کرنلوں اور دوسرے فوجیوں نے انہیں باقاعدہ فوجی سیلوٹ کیے۔ گرینڈ ماسٹر نے آگے بڑھ کر جنرل واٹسن اور اس کے ساتھی دو کرنلوں سے مصافحہ کیا، اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے اس عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ یہ جنرل واٹسن ہے اور یہ مس کیتھی اور ان کے ساتھی سائنسدان ہیں۔ گرینڈ ماسٹر نے آفس میں پہنچ کر جنرل واٹسن اور جولیا اور اس کے ساتھیوں کا باہمی تعارف کراتے ہوئے کہا، اور پھر ان کے درمیان رسمی فکروں کا تبادلہ ہوا۔ مجھے فون دیں تاکہ میں ڈاکٹر ڈی مورگن سے بات کر لوں، گرینڈ ماسٹر نے کہا تو جنرل واٹسن نے فون اٹھا کر گرینڈ ماسٹر کے سامنے رکھ دیا۔ گرینڈ ماسٹر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی، اور جولیا اور اس کے ساتھی سمجھ گئے کہ چونکہ یہ فون فوجی کے لیے استعمال ہے، اس لیے اس میں قانون کے مطابق ایسا سسٹم رکھا گیا ہے کہ دوسری طرف سے آنے والی آواز سب سن سکیں۔ اس طرح خفیہ بات چیت کا سکوپ ختم ہو جاتا تھا، اور ایسا سیکیورٹی کے لیے کیا جاتا تھا۔ پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، ڈاکٹر ڈی مورگن سے بات کرائیں۔ گرینڈ ماسٹر کا تحکمانہ لہجہ تھا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، ڈاکٹر ڈی مورگن بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ڈی مورگن کی آواز سنائی دی۔ گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، ڈاکٹر آپ اس ایشیائی سائنسدان کو ہمراہ لے کر لیبارٹری کے گیٹ پر آ جائیں، میری آپ سے وہی ملاقات ہوگی۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا یس سر، دوسری طرف سے مختصر سا جواب دیا گیا، اور گرینڈ ماسٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ ڈاکٹر ڈی مورگن کو یہیں بلوا لیتے جناب، تاکہ اطمینان سے ان سے بات چیت ہو سکتی، وہاں تو ایسا ماحول نہیں ہوگا۔ جنرل واٹسن نے گرینڈ ماسٹر سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں ہم وہی مل لیں گے، چلیں۔ جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور گرینڈ ماسٹر بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ آفس سے باہر آ گئے۔ جنرل واٹسن نے ان کی رہنمائی کی، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ابھی تک وہ اسپاٹ چٹان ٹوٹی ہوئی موجود تھی جسے جولیا اور اس کے ساتھی نے توڑا تھا، اور سرنگ کا دھانا نظر آ رہا تھا۔ جولیا کے ہونٹ بینچے ہوئے تھے کیونکہ اسے ہر طرف مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے بھی دو کرنل موجود تھے۔ یہ اس قدر فوجی یہاں کیوں موجود ہیں؟ کیا کوئی خطرہ ہے جنرل واٹسن؟ جولیا نے اس بار براہ راست جنرل واٹسن سے مخاطب ہو کر کہا۔
گرینڈ ماسٹر صاحب چونکہ یہاں موجود ہیں اس لیے پروٹوکول کے تحت ان کی سیکیورٹی ضروری ہے، اور اسی وجہ سے یہاں ہر طرف فوجی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قانونی مجبوری ہے، لیکن یہ کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جنرل واٹسن نے مسکرا کر جواب دیا تو جولیا نے ساتھ کھڑے صفدر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ مس کیتھی، میری بات سنیں، صفدر نے جولیا سے کہا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ جولیا اس کے ساتھ چل پڑی جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل گرینڈ ماسٹر کی سائیڈوں میں کھڑے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ سب ہٹ گئے تو گرینڈ ماسٹر جنرل واٹسن کو اصل صورتحال بھی بتا سکتا تھا، اور ایسی صورت میں ان سب کا مارا جانا یقینی ہے۔ یہاں تو حالات ٹھیک نہیں ہے صفدر، ہر طرف مسلح فوجی ہیں، ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، اس لیے میرا خیال ہے کہ صرف عمران کو ساتھ لے کر واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ پلاننگ کریں گے۔ جولیا نے آہستہ سے صفدر سے کہا، میں خود یہی محسوس کر رہا تھا مس جولیا، یہاں واقعی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم جبراً لیبارٹری میں داخل ہو کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ عمران صاحب بھی بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس وقت یہی بہتر ہے کہ ہم عمران صاحب کو لے کر یہاں سے واپس چلے جائیں، صفدر نے کہا، اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں مڑ کر واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہلے موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد غار کے دہانے میں ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا، اس کا سر درمیان سے انڈے کے چھلکے کی طرح صاف تھا، جبکہ سائیڈوں میں بالوں کی جھالریں تھیں، اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی، اس کے عقب میں ایک آدمی نے کسی بے ہوش آدمی کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھی تھا جو بے حد چوکنا نظر آ رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر ڈی مورگن ہے، گرینڈ ماسٹر نے جولیا سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ساتھی کو واپس لے جائیں گے اور بس، جولیا نے کہا تو گرینڈ ماسٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی جولیا اور اس کے ساتھی اور جنرل واٹسن بھی آگے بڑھنے لگے۔ آپ یہیں ٹھہرے جنرل، گرینڈ ماسٹر نے جنرل واٹسن سے کہا۔ یس سر، جنرل واٹسن نے کہا اور وہ وہیں رک گیا۔ گرینڈ ماسٹر اور اس کے ساتھ جولیا اور اس کے ساتھی آگے بڑھ کر غار کے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ پھر گرینڈ ماسٹر اور ڈی مورگن کے درمیان رسمی کالمات کا تبادلہ ہوا، جبکہ صفدر نے آگے بڑھ کر عمران کو اس آدمی سے لے کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ اوکے ڈاکٹر ڈی مورگن، اب ہمیں اجازت، گرینڈ ماسٹر نے کہا، اور ڈاکٹر ڈی مورگن نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت واپس دہانے کے اندرونی طرف کو مڑ گیا۔ آئیں، گرینڈ ماسٹر نے کہا، اور پھر وہ واپس جنرل واٹسن کے قریب آ گئے۔ کیا ہوا سر، وہ بات چیت نہیں ہوئی؟ جنرل واٹسن نے حیران ہو کر کہا، اس سائنسدان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچانا ضروری ہے، اس لیے بات چیت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آئیے، گرینڈ ماسٹر نے کہا، اور جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے گرینڈ ماسٹر کی بات اسے بے حد پسند آئی ہو، اور تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر اس ہیلی کاپٹر میں سوار گرینڈ ماسٹر واپس گرینڈ ماسٹر کی کوٹھی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمران کو بے ہوشی کے عالم میں عقبی سیٹ پر لٹا دیا گیا تھا، اس کے ساتھ صفدر بیٹھ گیا تھا تاکہ دوران پرواز اسے سنبھال سکے، ورنہ عمران نیچے گر بھی سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں خاموشی تھی، سب اپنے اپنے خیالات میں گم تھے، اور تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر واپس گرینڈ ماسٹر کی رہائش گاہ کے اندر ہیلی پیڈ پر اتر گیا۔ تم ہیلی کاپٹر لے کر واپس جا سکتے ہو، گرینڈ ماسٹر نے نیچے اترنے سے پہلے فوجی پائلٹ سے کہا۔ یس سر، فوجی پائلٹ نے جواب دیا، اور پھر اس بار بھی پہلے جولیا نیچے اتری، اس کے بعد گرینڈ ماسٹر، پھر تنویر اور کیپٹن شکیل، اور آخر میں صفدر جس نے عمران کو اٹھایا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے نیچے سے عمران کو صفدر سے لے کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا، اور پھر صفدر بھی نیچے اتر آیا، اور وہ سب اندرونی عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب تو تمہارا کام ٹھیک ہو گیا ہے، گرینڈ ماسٹر نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر نیچے برآمدے میں جا گرا۔ جولیا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا بازو گھما دیا تھا، اور کنپٹی پر پڑنے والی جچی تلی اور زوردار ضرب کھا کر گرینڈ ماسٹر چیختا ہوا برآمدے میں گرا ہی تھا کہ جولیا کی لات حرکت میں آئی، اور دوسری ضرب کے بعد گرینڈ ماسٹر ساکت ہو گیا۔ اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے جا کر گولی مار دو اور عمران کو کار میں ڈالو، ہم نے فوری اس کالونی سے نکلنا ہے، جلدی کرو، جولیا نے کہا تو تنویر جلدی سے فرش پر بے ہوش پڑے گرینڈ ماسٹر کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے گیا، جبکہ کیپٹن شکیل جس نے عمران کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا صفدر اور جولیا کے ساتھ کار کی طرف آ گیا۔ عمران کو جولیا کے کہنے پر رکبی سیٹ کے سامنے درمیانی جگہ پر لٹا دیا، اور پھر جولیا آگے جبکہ کیپٹن شکیل اور صفدر رکبی سیٹ پر بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر بعد تنویر واپس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور واپس موڑ کر پھاٹک کی طرف لے گیا۔ پھاٹک کے قریب لے جا کر اس نے کار روکی تو صفدر تیزی سے نیچے اترا اور اس نے بڑا پھاٹک کھول دیا۔ تنویر کار باہر لے گیا تو صفدر نے پھاٹک بند کیا اور چھوٹے پھاٹک کو کراس کر کے وہ باہر آیا۔ اس نے چھوٹا پھاٹک باہر سے بند کر دیا اور پھر عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عمران کی وجہ سے اس نے اور کیپٹن شکیل دونوں نے اپنے پیر سیٹ کی پشت سے لگائے ہوئے تھے اور تنویر نے کار آگے بڑھا دی۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم عمران کو صحیح سلامت لے آنے میں کامیاب ہو گئے، کیا تمہارے خیال میں یہ کچھ نہیں ہوا؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا مشن تو وہیں رہ گیا، تنویر نے کہا۔ وہاں جس قدر فوجی موجود تھے اس کے بعد وہاں کارروائی کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے صفدر سے مشورہ کیا اور ہم خاموشی سے واپس آ گئے۔ عمران کی جان بچ گئی، بس یہی فی الحال کافی ہے، مزید پلاننگ بعد میں کر لیں گے، جولیا نے کہا اور تنویر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اس طرح اٹھتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ تو تم بے ہوش نہیں تھے؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے تو نہیں تھا لیکن اب تمہارا حسین چہرہ دیکھ کر سچ مچ بے ہوش ہونے کو دل کر رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، فضول بکواس مت کیا کرو۔ یہ بتاؤ کہ تم وہاں لیبارٹری میں تو ایلیا کی وجہ سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جولیا نے مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا۔ ارے کیا مطلب؟ یہ تمہیں ایلیا کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ عمران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو جولیا نے ایلیا کے پاس جانے سے لے کر گرینڈ ماسٹر کی رہائش گاہ پر جانے اور پھر وہاں سے لیبارٹری کے دہانے تک پہنچنے اور وہاں سے عمران کی وصولی سے لے کر واپس آنے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ او بے حد شکریہ، تم لوگوں نے واقعی اس بار میری جان بچائی ہے، میں تمہارا مشکور ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس یہی بکواس کرنی آتی ہے تمہیں، تم غیر ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو، جولیا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اور کیا کروں، اس کے سوا مجھے آتا ہی کیا ہے، مطلب سوائے بکواس کرنے کے، عمران نے مسکرا کر کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، ہمارے پاس کوئی رہائش گاہ نہیں ہے، تم اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہو؟ تم کہو تو ایک کیا 10 رہائش گاہیں حاصل کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو کرو، جولیا نے کہا اور اس نے ایک سیل فون عمران کو دے دیا۔ عمران نے نمبر پریس کیے اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ سینٹرل اسٹیٹ ایجنسی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسانی آواز سنائی دی۔ ہارڈلی سے بات کرائیں، میں پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوکے ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ہارڈلی اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈھم فرام پاکیشا، مسٹر ہارڈلی فوری طور پر ایک رہائش گاہ چاہیے جس میں تمام لوازمات موجود ہوں، لیکن اس کا علم آپ کے علاوہ اور کسی کو نہ ہونے پائے۔ عمران نے اسی طرح انتہائی سنجیدگی میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، پتہ نوٹ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ایک پتہ بتا دیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے رہائش گاہ کا لاک کھول دیا جائے گا۔ اوکے بل، آپ پاکیشا بھجوا دیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس رہائش گاہ میں پہنچ گیا جس کا پتہ ہارڈلی نے بتایا تھا، صفدر تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کار اندر پورچ میں پہنچ گئی اور وہ سب کار سے اتر کر اندر سٹنگ روم میں پہنچ گئے۔ اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور عمران نے اسے ایلیا سے ملنے سے لے کر لیبارٹری میں داخل ہونے اور پھر مفلوج ہونے کے بعد مشین پر خصوصی میک اپ کے باوجود اپنی اصل شکل نظر آنے تک کی تفصیل بتا دی۔ اور یہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر ڈیمورگن نے تمہیں ہلاک کرنے سے انکار کر دیا، ورنہ تم اس بار بری طرح پھنس گئے تھے، جولیا نے کہا اور عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مس جولیا، عمران صاحب کی بتائی ہوئی تفصیل سن کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس بار لیبارٹری میں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں، اس لیے ہمیں اب فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سمجھ کر کوئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، صفدر نے کہا۔ میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لیبارٹری ناقابل تسخیر ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ چیف کو میں کہہ دوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ ارے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مشن مکمل کیے بغیر ہم واپس چلے جائیں، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ یہ مشن مکمل کیا جائے اور ہر بار ہمیں کامیابی ہی ملے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ مشن ہمیں ہر صورت میں مکمل ہوگا، چاہیے ہمیں کوئی اندھا اقدام کیوں نہ اٹھانا پڑے، جولیا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔
میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ ڈائریکٹ ایکشن کیا جائے. تم لوگ ہوا مہوا منصوبہ بندی کے چکر میں پڑے رہے. ڈائریکٹ ایکشن اپنا راستہ خود بخود بنا لیا کرتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا. لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا. مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ تم سے ہٹ کر ہم پہلے مشن میں ہی ناکام ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جولیا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. تو تم ہر صورت اس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا. ہاں، یہی ہمارا مشن ہے، جولیا نے کہا. تو عمران نے اپنی ریسٹ واچ اتار کر اس کی طرف بڑھا دی. یہ تم مجھے اپنی ریسٹ واچ کیوں دے رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر پوچھا. اس کی دونوں سیاں پہلے 12 کے ہندسے پر لاؤ، پھر دونوں کو 7 کے ہندسے پر، اس کے بعد 4 اور پھر 3 پر. ریسٹ واچ پر ایک محسوس کوڈ فیڈ ہو جائے گا. اس کے بعد تم ون بٹن کو 3 بار پریس کرو گی تو تمہارا کام ہو جائے گا. عمران نے کہا. تو وہ سب بری طرح سے چونک پڑے. کام ہو جائے گا؟ کیا مطلب؟ کون سا کام؟ صفدر نے چونک کر کہا. ارے اس کا مطلب ہے کہ تم نے اعتراف کر لیا ہے کہ تم نے وہاں کوئی کارروائی کی ہے. بتاؤ کیا کیا ہے؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا. تو عمران نے انہیں ساری تفصیل بتا دی. یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے دھمک اٹھے کہ عمران وہاں وائرلیس بم رکھ آنے میں کامیاب ہو گیا ہے. عمران کے لیے بھی یہ خوشی کی بات تھی کہ اس کے ساتھی اسپارگن کی چیف تک پہنچ گئے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اب اسپارگن کے باقی ایجنٹس جو ان کے ڈر سے نہ جانے کہاں چھپے ہوئے تھے، عمران ان کی ہلاکت کا کام اپنے فارن ایجنٹوں سے کرا سکتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا. اگر تم نے یہ بم وہاں رکھا ہے تو اسے بلاسٹ بھی تم ہی کرو. یہ ریسٹ واچ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. مجھے وہاں سے زندہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ اب نہ سجائی نہیں دے رہا تھا. اگر میں وہاں پڑا رہتا یا مجھے ہلاک کر دیا جاتا تو وہ بم پھس ہو کر رہ جاتا، کیونکہ جب تک ہم بم کو چارج کرنے کے لیے کوڈ فیڈنگ نہ کی جاتی اس وقت تک اسے بلاسٹ نہ کیا جا سکتا تھا. تم چونکہ اپنی ہمت کے بلبوتے پر وہاں پہنچے تھے اور تمہاری وجہ سے اس بار میری جان بچی ہے، اس لیے یہ مشن تمہارا مشن ہے. اس مشن کی کامیابی بھی تمہیں ہی ملنی چاہیے. ریسٹ واچ کے ڈسآرڈر کو ایڈجسٹ کرو اور اس لیبارٹری کو تباہ کر دو. ظاہر ہے اس مشن کا صحرا تمہارے سروں پر ہی سجے گا، لیکن واپس جا کر چیف کے سامنے میری بھی تم تھوڑی سی تعریف کر دو گے تو مجھے بھی چیک مل ہی جائے گا. عمران نے بڑی معصومیت سے کہا. تو جولیا نے اس سے ریسٹ واچ لے لی. چیک کس بات کا؟ جولیا نے کہا. تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھی بھی چونک پڑے. مشن مکمل کرنے کا وہ چھوٹا سا چیک، میرا مطلب ہے وہ جو چیف مجھے دیتا ہے. عمران نے کہا. تم کیا لے کر آ رہے ہو جو تمہیں چیک دیا جائے؟ تم صرف زبانی باتیں ہی کر رہے ہو اور زبانی باتوں پر قومی خزانہ نہیں لٹایا جا سکتا. اس لیے اس بار میں تمہیں چیف سے کوئی چیک نہ لینے دوں گی، بلکہ میں چیف سے کہوں گی کہ اس مشن کے تمام اخراجات بھی تمہارے آئندہ چیکوں میں سے کاٹ لیے جائیں گے. جولیا نے کہا. تو عمران کا چہرہ لٹک گیا. چہرے پر شدید مایوسی کے تاثرات ابھر آئے اور کمرے بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا. ویری بیڈ. اگر تم نے ایسا کیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ آگا سلیمان پاشا نے تو میری کھال اتار لینی ہے. عمران نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے دونوں ہاتھوں میں اس طرح سر پکڑ لیا جیسے واقعی اسے چیک ملنے کا کوئی امکان نہ رہا ہو. تو کوئی بات نہیں، تم اپنی کھال اتار کر خود ہی اسے دے دینا. وہ کھال بیچ کر اپنی سابقہ تنخواہیں وصول کر لے گا. سنا ہے کہ آج کل کھالیں واقعی بے حد مہنگی بکتی ہیں، تنویر نے کہا. تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا. عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق احتراماً اٹھ کھڑا ہوا. وہ سب مشن مکمل کر کے واپس آ گئے تھے. جولیا نے فوری طور پر عمران کی دی ہوئی ریسٹ واچ سے لیبارٹری تباہ نہ کی تھی، لیکن جب وہ سٹگان سے ایکریمیا اور پھر ایکریمیا سے پاکیشا پہنچے تو جولیا نے جہاز میں بیٹھے بیٹھے عمران کی ریسٹ واچ پر کوڈ لگائے اور پھر ونڈ بٹن کو 3 بار پریس کر دیا. بٹن پریس ہوتے ہی ڈائل پر سرخ روشنی سی چمکی اور پھر ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ ہی ریسٹ واچ پر جلنے والی سرخ روشنی ختم ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ وائرلیس بم نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور یقیناً لیبارٹری تباہ ہو گئی ہے. ارے کیا ہوا؟ کیا کرسی میں کیل ابھر آئے ہیں؟ عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا. تو بلیک زیرو بے احتیاط ہنس پڑا. یہ کرسی بنی ہے لکڑی اور کیلوں سے. بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا. واہ، دانش منزل میں بیٹھ بیٹھ کر اب واقعی تم دانشور بنتے جا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ نام کا واقعی اثر ہوتا ہے. شیکسپیئر نے ہوا مہوا کہہ دیا تھا کہ نام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ اگر گلاب کا نام گلاب نہ ہوتا تو کیا اس کی خوشبو ختم ہو جاتی؟ ویسے اگر دانش منزل کا نام حماقت منزل ہوتا تب، عمران نے کہا اور اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ گیا.
तब इस कुर्सी पर मेरी बजाय आप बैठे होते, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान अपनी आदत के बरखिलाफ बे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, अब वाकई तुम्हें दानिश्वर तस्लीम करना पड़ेगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। साथ ही इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और उसे कान से लगाकर तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। कास्ट्रो बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही कास्ट्रो की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, आपका कोई राब्ता नंबर मेरे पास नहीं था, वरना मैं आपसे खुद राब्ता करता, क्योंकि एक अहम इत्तला आपको देनी थी। दूसरी तरफ से कास्ट्रो ने कहा तो इमरान के साथ साथ सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो भी बेइख्तियार चौंक पड़ा। कौन सी इत्तला? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, मुझे इत्तला मिली है कि जोर्डान के मगरिब में एक शहर सडगान में अस्पारगन की जो लेबॉर्ट्री कायम थी वो तबाह हो गई है। ना सिर्फ लेबॉर्ट्री बल्कि उन्होंने अब तक असलहा का वहाँ जितना भी जहीरा जमा कर रखा था वो सब भी जलकर राख बन गया है, कास्ट्रो ने कहा तो इमरान और ब्लैक जीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। कैसे हुआ ये सब? क्या ये किसी मुल्क की सरकारी एजेंसी की कार्रवाई है? इमरान ने जानबूझकर हैरत भरे लहजे में कहा। ये मालूम नहीं हो सका इमरान साहब, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अचानक ही होलाक धमाके हुए और पहाड़ी इलाके में जैसे हर तरफ एक साथ बेशुमार आतिशफशां फट पड़े। इस तबाही से वो सारा पहाड़ी इलाका ख़त्म होकर रह गया है। बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि लेबॉर्ट्री गैर आबाद और इंसानी आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, वरना कीमियाई गैस के असरात जहाँ जहाँ जाते इंसानी आबादियों का नामो निशान भी मिट जाता। कास्ट्रो ने कहा। तुम्हें ये मालूमात कहाँ से मिली है? इतने बड़े पैमाने पर तबाही हो तो इसका इल्म दुनिया को ना हो, ये कैसे मुमकिन है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस लेबॉर्ट्री की तबाही और अस्पारगन के इरादों को कुदरत ने तबाह किया है कास्ट्रो। उनका मंसूबा पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिटाना था, दुनिया को अपने कब्जे में करना था। ये कुदरत का ही इंतकाम है जो अस्पारगन जैसे बेरहम और सफाक दरिंदों के साथ होना ही चाहिए था। थैंक यू कास्ट्रो, तुमने ये खुशखबरी मुझे ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को सुनाई है। थैंक यू वेरी मच, इमरान ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। आपने उसे असल बात क्यों नहीं बताई कि वो लेबॉर्ट्री आपने अपने साथियों की मदद से तबाह की है? ब्लैक जीरो ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ये सब बताना ज़रूरी नहीं है। इस तरह कम अज़ कम एग्रीमेंट या इसराइली एजेंट पाकिशा आकर कोई जवाबी कार्रवाई तो नहीं करेंगे, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी आज की इस कहानी का इख्तिताम होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सब साथियों से गुजारिश है कि अगर आप सब साथियों ने मेरे चैनल नैना वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।